نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، انسان کو اگر کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے کہ جہاں سے 4 راستے نکلتے ہوں، وہ ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ وہاں سے 4 سڑکیں نکل رہی ہیں، 4 راستے نکل رہے ہیں، اور ان 4 راستوں میں سے کسی ایک پر اس نے جانا ہے اور اس ایک پر اس کی منزل ہے. لیکن وہ جانتا نہیں کہ میری منزل والا راستہ کون سا ہے. اب اس صحیح منزل پر پہنچنے کے لیے، صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے اس کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک آدمی ایسے راستے پہ ہے، کسی چوراہے پہ کھڑا ہو گیا جہاں 4 راستے جاتے ہیں، کچھ غور و فکر کرتا ہے کہ اب کہاں جاؤں، کدھر جاؤں. کوئی آدمی مل جائے جو مجھے میری راہ تک لے جائے، جو مجھے میری منزل تک لے جائے. دیکھتا کیا ہے کہ ایک راستے پہ کوئی کھڑا ہے کہ بھائی جو جہاں تم نے جانا ہے وہ راستہ یہ ہے. اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، مجھے میرا منزل مل جائے گی. وہاں ابھی جانے والا ہی تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ دوسری طرف راستے پہ دیکھا ایک اور کھڑا ہے. اس نے کہا نہیں، اس کی طرف مت جانا، یہ غلط تمہیں لے جائے گا، تمہاری منزل تو اس راستے پہ ہے. تیسرے نے بھی پکارا، چوتھے نے بھی پکارا. اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ کنفیوز ہو جائے گا یا فیوز ہو جائے گا؟ کنفیوز ہو گیا. اب اس کو کسی ایک راستے پہ جانا ہے، لیکن یہ تو چوراہے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ علماء کرام موجود ہیں، سند ان سے پوچھ لینا. 73 فرقے ہوں گے، اور ایک جنتی ہوگا، ایک ہدایت یافتہ ہوگا، ایک سیدھے راستے والا ہوگا. یہ بھی تو بڑی کنفیوژن ہے. 73 ہیں، کتنے کو چھان بین کرو گے؟ لیکن یہ کنفیوژن میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے دور کر دی. انہوں نے سوال پوچھ دیا، مل واحد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا آپ ہمیں رہنمائی فرما دیں کہ وہ ایک کون سا ہے. انہوں نے 72 کا نہیں پوچھا، ایک کا پوچھا، اس لیے کہ ایک ہی تو ہمیں چاہیے، سیدھا راستے والا. اسی کا پوچھ لیتے ہیں، باقی 72 خود بخود سمجھ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اس کی ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ
کہ میری سنت والا راستہ، میرے صحابہ کی جماعت والا راستہ، اور اگر اسی کو مختصر کر دو تو یہ ملتا ہے کہ اہل سنت والجماعت والا راستہ۔ اگر یہیں تک بات ہوتی تو پھر بھی مسئلہ آسان تھا، لیکن ہر ایک نے کہا میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں، پھر وہی کنفیوژن، مسئلہ تھوڑا قریب ہوا تھا۔ اب میں چند اشارے کر کے بات ختم کروں گا، چونکہ لمبی اس گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اشارے کر دوں گا، سمجھنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تھے، سیدہ فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑی ہو جاتی تھی۔ آقا اپنے والد گرامی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاجدار کائنات کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، سلام کرتی، کھڑی ہو جاتی، تعظیم بجا لاتی۔ اور جب سیدہ فاطمہ زہرا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزٹ کے لیے آتی، رسول اللہ فرط محبت میں کھڑے ہو جاتے، بیٹی کی پیشانی چومتے، اپنی چادر پہ بٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی، پیارے داماد ذوالنورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا کہ اے پیارے صدیق، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروریات دین کے ساری باتیں سیکھ لی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے سیکھ لی ہیں۔ سیدنا عثمان جھوم اٹھے، فرط محبت میں کھڑے ہو گئے، سرور آنکھ میں کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑا ہونا یا سرور کے لیے ہے، یا محبت کے لیے ہے، یا تعظیم کے لیے ہے؟ اگر تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے تعظیم سمجھ کے کھڑے ہو گئے تو سنت فاطمہ ادا ہوئی، اگر پیار سمجھ کے کھڑے ہو گئے تو سنت رسول ادا ہوئی، اگر مسرت میں آگے کھڑے ہو گئے تو سنت عثمان ادا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور صحابی، بڑے پیارے صحابی، ایسے صحابی جن کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تلوار ہے۔ ایک میدان میں، میدان کارزار ہے، دشمن کے آمنے سامنے ہیں۔ اب یہ دور نہیں تھا کہ ٹینک میں بیٹھ کے فائرنگ ہو، تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے، سامنے سامنے جو وہ لڑائی ہو رہی ہے، اچانک ان کا امامہ گر جاتا یا ٹوپی گر جاتی ہے، یا کہیں کوئی ایسا نہ کہہ دینا کہ نہیں وہاں تو ٹوپی کا ذکر ہے، آپ نے امامہ کہاں سے لایا؟ تو دونوں روایتیں پہلے میں نے کہہ دیا، جس نے کسی روایت کی تصدیق کرنی ہو مفتی صاحب بیٹھے ان سے کر لینا۔ ٹوپی گر گئی، امامہ گر گیا، لڑائی چھوڑ دی، دشمن کی پرواہ نہیں کی، اس کی طرف بھاگ اٹھے، کسی نے جلدی سے امامہ اٹھا کے دے دیا۔ جب بعد میں جنگ ختم ہو گئی، اب وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ کسی جرنیل یا کسی بڑے کی کوئی پوچھ گاچھ نہ ہو۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اتنی عظیم غلطی، اتنا بڑا سپاہی ہو کر، اتنا بڑا جنرل ہو کر، اتنا بڑا فیلڈ مارشل ہو کر اتنی بڑی غلطی؟ کیا آپ کی جان جا سکتی تھی؟ کیا آپ کی جان اس ٹوپی سے یا اس امامے سے زیادہ عزیز تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ جان، میری جان اس سے جو ہے وہ زیادہ عزیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امامے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 یا 3 بال مبارک ہیں۔ اور آج تک اگر خالد بن ولید کو کسی وجہ سے جو فتح نصیب ہوتی ہے وہ اس کی بہادری پہ نہیں ہوتی، رسول اللہ کے امامے کی برکت سے، بالوں کی برکت سے ہوتی ہے۔ تبرکات، بلانگنگ، جو بزرگوں کی، رسول اللہ کی بلانگنگ، رسول اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز کی تعظیم کے لیے اگر آپ نے کوئی تعظیم اختیار کی تو گویا سنت خالد بن ولید ہے، سنت صحابہ ہے۔ اور آگے اگر جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی اس منظر کو اپنے آنکھوں میں رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، سیدنا بلال اذان دے رہے، سیدنا بلال اذان دے رہے ہیں۔ اذان دیتے دیتے آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے جان نثار، مزار اور غار کے ساتھی، بچپن اور آخر وقت تک کے ساتھی، یار غار
सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुना, फरते मोहब्बत में हाथ उठाया, आंखों पे लगा दिया। क्या बात है, रसूलुल्लाह ने तो नहीं कहा, कुरान ने नहीं कहा, सिद्दीक ये क्या कर दिया। लेकिन अजान खत्म हुई, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे इस गुलामो, क्या तुमने देखा कि मेरे सिद्दीक ने आज क्या किया। सबने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, जो भी ऐसा करेगा कल क़यामत के दिन में उसकी शफाअत करूंगा। इशारे मैंने कर दिए हैं, रास्ता आप इख्तियार कर लेना, उस रास्ते पे चल पड़ो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। अल्लाह मुझे और आपको भी उस रास्ते पे चलाए, इसलिए कि देख तो हम चुके हैं, उस रास्ते को देख हम चुके हैं, अल्लाह उस पर चलाए, हम चल रहे हैं, अल्लाह उसी पर रखे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन के साथ वाबस्ता रखे, अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी हमें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।